بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، استغفار میں ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی طاقت ہے۔ استغفار سے رزق، بارش، اولاد نصیب ہوتی ہے۔ استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ جو کوئی بھی استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، چاہے اس نے گناہوں سے زمین بھر دی ہو۔ حدیث قدسی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، بے شک تو جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا، تب تک تجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوں گے میں ان پر تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں۔ معزز سامعین، حدیث سے ثابت ہے، ایسا واقعہ سنیے جو توبہ و استغفار کے حوالے سے ہے اور یہ واقعہ آپ کے دلوں کو منور کرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس کی گناہ توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہوگی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی لاش کے قریب ہو جائیں، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی لاش سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک پلشت ناش سے زیادہ قریب پایا، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ استغفار کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے والے یعنی آثار قیامت نمودار ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ ناظرین کرام، رات کو ضرور توبہ استغفار کیا کریں۔ استغفار کے صیغوں میں خاص صیغے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، چنانچہ اس کے سامنے صغیرہ گناہ لائے جائیں گے اور کبیرہ گناہ چھپا لیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں دن ایسا کیا تھا اور فلاں فلاں دن ایسا کیا تھا اور فلاں فلاں دن ایسا کیا تھا اور فلاں فلاں دن ایسا کیا تھا۔ 3 مرتبہ آگے فرمایا، وہ ہر گناہ کا اقرار کرے گا، کسی کا بھی انکار نہیں کرے گا اور کبیرہ گناہوں کے آنے کے خوف سے ڈر رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ارادہ فرمائے گا اللہ اس سے بھلائی کا تو حکم ہوگا کہ ہر گناہ کے بدلے اسے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میرے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں ابھی تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہنستے ہوئے دیکھا کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔
ناظرین کرام، استغفار کی بڑی طاقت اس آیت سے واضح ہے کہ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، اس کے اعمال کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا۔ اللہم اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چس ادا فرمائی، پھر 100 مرتبہ فرمایا، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، توبہ و استغفار کرنے سے اللہ کی طرف کیا انعامات ملتے ہیں، سنیے آیت کا ترجمہ۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جانب میں صدق دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج اس طرف یعنی مغرب کی طرف طلوع نہیں ہوتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا رزق تنگ ہو اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ شیخ عبداللہ بن علی تمیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ان 3 شخصوں کی توبہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک وہ جو اپنے لغزشوں سے توبہ کرتا ہے، دوسرا وہ جو اپنی غفلتوں سے توبہ کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو اپنی نیکیوں کو دیکھنے سے توبہ کرتا ہے۔ سچے دل سے استغفار و توبہ و باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکت دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، استغفار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین اکرام، استغفار کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کو ضرور لازم کیا کریں۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل بیاباں میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفتن دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، پس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت اور شادمانی کے عالم میں یہ کہا بیٹھے، اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ دن میں توبہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کرتے تھے، ربی اغفر لی وتوب علیک انک انت التواب الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔
ناظرین اکرام، استغفار کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کر کے سچائی پر گمزن فرماتے ہیں اور اس راستے کی طرف لے جائیں جو جنت میں جاتا ہے، جس راستے میں راحت و سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔